نہیں کرتے. خالد ابن ولید ہے، چند ہزار کا لشکر ہے، لاکھوں میں رومی فوج ہے. مشورہ دینے والے دیتے ہیں کہ خالد خلیفہ وقت کو لکھو، عمر ابن خطاب کو لکھو، ہمارے لیے کوئی فوج روانہ کرے، نفری بہت تھوڑی ہے. خالد خط لکھتے ہیں، عمر ابن خطاب 2 سپاہی روانہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم رب پر یقین ہے جس لشکر میں محمد کے یہ 2 ساتھی ہو دنیا کفر مل کے انہیں ہار نہیں سکتی. مار کا شروع ہوتا ہے، کفار 70,000 لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. مسلمان جب لڑتے ہیں تو کمر دکھایا. یہ اسلام کی جنگ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں کہ تم کافروں میں جا کر 2-4 پٹاخے چلا کر چھیڑ چھاڑ کر خود تو فلائی کر جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، جنگلوں میں چھپ جاؤ اور تمہارے ان پٹاخوں کی وجہ سے مسلمان ملک برباد ہو جائے، مسلمان بستیاں برباد ہو جائے، مسلمان عورتوں کے ساتھ ان کی عزت کو تار تار کر دیا جائے. یہ تعلیم نہ اللہ کی، نہ رسول اللہ کی، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں علماء کی یہ تعلیم ہے. اس گندی فکر سے، ان گمراہ نظریات سے اللہ کے لیے توبہ کرو. آئیے میں آپ کو اس کے آخر پہ سعودی عرب کے کبار علماء، بڑے بڑے علماء یہاں کے شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، امت کے عالم، امت کے امام، ان کا فتویٰ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو انہوں نے یہاں پر خبر کے اندر، ریاض کے اندر دھماکہ کرنے والوں کے بارے میں دیا. شیخ فرماتے ہیں کبار علماء نے 49ویں اجلاس میں جو کہ 2/4/1419 ہجری سے طائف میں شروع ہوا، کئی اسلامی ممالک کو درپیش تکفیر اور تفجیر، بم وغیرہ پھاڑنے، خود کے حملے کرنے کے مسائل کا جائزہ لیا. اس علماء کی کمیٹی نے اس میں ہونے والے نقصانات، انسانی جانوں کا ضیاع، تعمیرات کی خرابی پر بھی غور کیا. اس مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے اور اس پر مرتب ہونے والی معصوم جانوں کے نقصان، اموال اور املاک کی بربادی، لوگوں کے سکون اور امن کی بربادی، امن و امان کی صورتحال میں خرابی کو نظر رکھتے ہوئے مجلس نے اس مسئلے میں شرعی حکم بیان کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اللہ اور اس کے بندوں کی خیر خواہی ہو. مجلس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآں ہو سکے اور جس شخص کو اس سلسلے میں شبہات کا سامنا ہو اس کے شبہات دور ہوں. ہم اللہ کی توفیق سے یہ کہتے ہیں تکفیر، کسی پر کافر ہونے کا فتویٰ لگانا ایک شرعی حکم ہے، اس لیے اس کا مصدر اللہ اور اس کے رسول ہیں. چنانچہ جس طرح کسی چیز کو حلال و حرام کرنا یا فرض کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے، اسی طرح تکفیر کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے. نہیں، ضروری نہیں اگر کسی کا قول یا فعل کفر قرار دیا گیا ہو تو وہ کفر اکبر ہی ہو جو ملت سے خارج کر دیتا ہے. اور جب یہ واضح ہو گیا کہ تکفیر کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا تو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہم کسی کو کافر قرار دیں سوائے اس شخص کو جس کے پورے قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح ہو جائیں. یہ حساس نوعیت کا مسئلہ ہے. اگر قرآن و حدیث کے دلائل واضح ہیں، کسی کے کفر بوا کے طرف مکمل کھلی ہوئی دلیلیں ہیں تو پھر علماء کرام اس پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں. کسی عام مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہے. اور وہی حدیث شیخ نے یہاں بیان کی جو میں نے پہلے عرض کی کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا جس کو کہا گیا یا پھر کہنے والے کی طرف یہ لوٹتا ہے. یہ حکم بھی دوسرے شرعی احکام کی طرح اسی وقت لگایا جا سکتا ہے جب اس کی شرائط اور اس کے اسباب پورے ہوں اور اس سے منع کرنے والے عوامل ختم ہو چکے ہوں. جیسے میراث ہے، اس کا سبب قرابت اور رشتہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ آدمی وارث نہ بن سکے کیونکہ منع کرنے والا عامل الگ دین کا ہوتا ہے. یہ مسئلہ خاص علماء کا مسئلہ ہے. عام طالب علم اور عام چھوٹے درجے کے مسلمان جو ابتدائی تعلیم میں ہیں ان کو یہ حق نہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں پر تکفیر کے فتوے لگائے، فلاں کافر نہیں. جب ایک انسان کے کفر بوا کی دلائل روشن اور واضح ہو تو پھر اس پر تکفیر اہل علم اور علماء ہی کیا کرتے ہیں. اگر اس میں جلدی کی جائے
تکفیر کا مسئلہ، کفر کا فتویٰ لگانا، اس میں اجرت کی جائے تو پھر بہت سارے فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے، بہت سارے مسائل برپا ہوتے ہیں۔ یہ خاص اللہ عز و جل کے رسول کے وارث علماء کا کام ہے کہ وہ کسی انسان کی زندگی کے اعمال اور اقوال کو پرکھیں اور پھر اس پر تفصیل سے تمام ادلہ کو اکٹھا کر کے پھر اس پہ فتویٰ لگائیں۔ یہ عام انسان کا کام نہیں، یہ کمیٹی کا فتویٰ بڑی تفصیل سے ہمارے پاس موجود ہے، جو لینا چاہے اس کو مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بڑی جلدی ختم ہونے والی ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھو جس عمل کے کرنے کی وجہ سے ہماری ساری زندگی کی محنتیں برباد ہو جائیں، ساری زندگی کی کوششیں برباد ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال پہ دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اللہ تجھے تیری پیاری ذات کا واسطہ ہے، جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا اس طرح تو ہمیں ہمارے پیارے حبیب کے ساتھ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا۔ اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروانا، اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے چہرے کا دیدار کروانا، اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے عظیم چہرے کا ہمیں دیدار کروانا۔ اللہ تو مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ تو مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ تو مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ تو مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اللہ تو مسلمانوں کو رسول کریم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلانا تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔